نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری گفتگو روزے کے احکام کے بارے میں چل رہی تھی اور بہت ساری اس پہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ کچھ اور سوالات ہیں اور کچھ اور ڈسکشن ہے جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساری تفصیلات تھیں روزے کے، اس میں کچھ سوالات تھے۔ کیا روزے جس طریقے سے مستحب ہیں، واجب ہیں، فرض ہیں، اسی طریقے سے کچھ حرام روزے بھی ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ کون کون سے ہیں اور کس طریقے سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ماہ رمضان کا روزہ جس طرح کہ بتایا گیا واجب ہے، اور بہت سے اور روزے ہیں جو واجب ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر، اور اسی طرح مستحب روزے ہیں، بہت زیادہ مستحب روزے ہیں۔ اور ماہ شعبان میں مستحب روزہ، رمضان میں رجب میں مستحب روزہ، ماہ رمضان شوال کی 2 سے لے کے 6 تاریخ تک روزہ مستحب ہے، 1 سے 9 ذوالحجہ تک روزہ مستحب ہے، اور بھی سال میں بہت سے دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ روزے ہیں جو حرام ہیں۔ ان روزوں میں سب سے پہلی چیز جو حرام ہے روزے رکھنا اس دن، وہ عید کے دن ہے، یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ، دونوں عید میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح جس دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ یہ 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، تو پہلی رمضان کی نیت سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ یہ شخص ما فی الذمہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے کہ روزہ رکھتا ہوں قربۃ اللہ۔ اب اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ یہ پہلی تھی تو پہلی رمضان کا حصہ ہو جائے گا، اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں 30 تھی تو وہ 30 شعبان کا مستحب روزہ شمار ہو جائے گا، لیکن اس دن پہلی کا روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اس کے اوپر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہی حکم 9 اور 10 ذوالحجہ کے لیے بھی ہے کہ انسان اگر اس طرح کے ہو تو اس کے اوپر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ عاشورہ کے لیے بھی اگر اس سے حرمت سید الشہداء علیہ السلام پامال ہو رہی ہو، یا وہ سبب بنے امام حسین علیہ السلام کی توہین کا اور عزا کی توہین کا، تو وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سبب نہ ہو تو پھر مرجع علی قدر حضرت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں یہ دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی انسان کو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ اس دن فاقہ کرنا چاہیے، یعنی امساک کرنا چاہیے ظہر تک، اور عصر کے وقت انسان کو خاک شفا سے یا پانی سے یا کسی اور چیز سے اپنا امساک کو توڑ دینا چاہیے، جو ہمارے بر صغیر میں تقریباً رائج ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے مواسات اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو ماہ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اور ماہ ذوالحجہ میں جو عید آتی ہے، اس دن روزہ رکھنا مطلقاً حرام ہے، اور جس دن کے بارے میں شک ہو کہ وہ 30 تاریخ ہے یا پہلی رمضان ہے، اس دن بھی پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام سال روزے رکھنا یا مستحب ہے یا پھر مکروہ کے حکم میں آئے گا، یا پھر بعض روزے جو واجب ہیں یہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر زوجہ مستحب روزہ رکھنا چاہے لیکن اس سے روزہ رکھنے سے شوہر کا حق پامال ہو رہا ہو، یا حق پامال نہ بھی ہو رہا ہو لیکن شوہر منع کر دے کہ تم مستحب روزہ نہیں رکھو گی، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ مستحب روزہ، البتہ واجب روزے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر کسی بچے کے روزہ رکھنے سے والدین کو اذیت ہو رہی ہو، یا والدین منع کر دیں مستحب روزہ رکھنے سے اپنی اولاد کو، پھر انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ایسے انسان کو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہو، مستحبی روزہ رکھنا چاہتا ہو، لیکن اس کی اگر ماں باپ اجازت نہ دیں اور روزہ رکھنے سے منع کر دیں، تو پھر اس بچے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح زوجہ کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر واجب روزہ ہو تو پھر شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ واجب روزے سے روکے، یا واجب روزہ ہو تو والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ واجب روزے سے انسان کو روکے۔ اب آپ نے یہ بتایا کہ وہ جو پہلی اور شعبان 30 شعبان یا پہلی رمضان کے بارے میں، تو اب وہ چاند کا ایک بھی بڑی مسئلہ ہوتا ہے، تو چاند کو ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
دیکھیں چاند کے ثابت ہونے کے جو طریقے مرجع علی قدر کی نظر میں ہیں وہ 5 طریقے ہیں جی. پہلا طریقہ تو یہ کہ انسان خود چاند دیکھے جی. یعنی عصر کے 30 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو انسان چاہے اور اس کو چاند نظر آ جائے، اس کے لیے حکم، اگر اس نے چاند دیکھ لیا تو اس کے اوپر حکم ثابت ہو گیا، اس کو پھر اپنے علم کے لحاظ سے عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا کہ انسان خود چاند دیکھے. جی. دوسرا طریقہ یہ کہ وہ گروہ جس پہ اطمینان کیا جا سکتا ہو، مورد اطمینان لوگ ہیں، اور وہ گروہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور ان کے کہنے پر انسان یقین کر سکتا ہو، تو ان کے کہنے پر بھی چاند کا ثابت ہو جائے گا اور انسان کو اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے. 2 عادل شخص گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور 2 عادل شخص کی گواہی کے اوپر چاند ثابت ہو جائے گا. مگر یہ کہ 2 آدمی گواہی دیں اور دونوں کے جو چاند کے سمٹمز اور چاند کے سائنس ہوں وہ الگ الگ ہوں تو پھر ان کی گواہی رد ہو جائے گی. لیکن اگر دونوں گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا اور دونوں کے کہنے پر اطمینان ہو اور وہ عادل ہوں اور ثقہ ہوں تو پھر ان کے کہنے پر بھی چاند ثابت ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں تو اگلے دن اپنے آپ پہلی تاریخ ہو جائے گی اگلے مہینے کی. 30 شعبان جب ہو گئی تو اگلے دن پہلی رمضان ہے، 30 رمضان جب ہو گئی تو اگلے دن پہلی شوال ہے، 30 محرم ہو گئی تو اگلے دن پہلی سفر ہے. تو اگر 30 دن پورے ہو جائیں کسی بھی مہینے کے تو اگلے دن پہلی تاریخ اپنے آپ ثابت ہو جائے گی. اور 5واں طریقہ یہ ہے کہ حاکم شرع حکم دے کہ کل پہلی تاریخ ہے، تو حاکم شرع کے پاس جو حق حاصل ہے اس کو امام علیہ السلام کے نائب عام ہونے کی حیثیت سے اور ولایت اس کے پاس جو ہے، اگرچہ وہ مطلق ولایت نہیں ہے لیکن جو ولایت اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے اس کے حکم سے پہلی تاریخ مان لی جائے گی اور اس کے لحاظ سے مکلف کو عمل کرنا چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ گروپ جیسے کچھ جگہوں پر خاص طور سے بر صغیر میں بھی ہیں کہ وہ چاند کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور کوئی شخص یہ کہتا کہ میں ان پہ یقین ہی نہیں کرتا، ان کا اعلان ہو گیا، حاکم شرع کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر صرف اس کمیٹی کی بات ہو رہی ہے. تو کیا اب اس کے لیے احکام اپنے حساب سے کرنا ضروری ہے یا وہ اس کو کرنا ضروری ہے اس کمیٹی کے اعلان کے موجب وہ اس چاند کی تاریخ کو مانے؟ اگر یہ گروہ جس کے اوپر اس شخص کو یقین نہیں ہے، کسی وجہ سے بھی یقین نہیں ہے، یعنی اس گروہ کی بات پر اسے یقین نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنے علم کے حساب سے عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر عرف میں سب اس کے اوپر عمل کرتے ہوں تو پھر اس شخص کو بھی اسی حساب سے عمل کرنا چاہیے. جب عرف میں معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ اس کے کہے پر عمل کر رہے ہیں اور چاند ثابت ہو چکا ہے تو اسے عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص واقعاً کسی گروہ پر یا کسی شخص کے اوپر یا کسی کمیٹی کے اوپر اطمینان نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے علم کے لحاظ سے عمل کرنا چاہیے اور تمام احکامات میں بھی اس کو پھر اپنے علم کے حساب سے عمل کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں چاند کے سلسلے میں یہ چیز میں عرض کرتا چلوں کہ چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقلد کے احکام پر تو عمل کرے گا لیکن اس کے حکم سے تبھی بنائے گا جب وہ خود حکم دے کہ فلاں تاریخ ہے. اگر اس نے حکم نہیں دیا ہے تو پھر ان 4 طریقوں میں سے جس طریقے سے اسے اطمینان حاصل ہو جائے اسی کے لحاظ سے اسے عمل کرنا ہے. یعنی جو 4 طریقے مقلد نے بتا دیے ہیں یعنی مرجع نے بتا دیے ہیں، 5 طریقے بتا دیے ہیں، ان میں سے اس طریقے پر تو ہم تقلید کریں گے، یعنی چونکہ ہمیں تقلید کرنی ہے. انہوں نے جو کرائیٹیریا بیان کیا اس پہ ہم ان کے مقلد ہیں. اب اس کرائیٹیریا کو اپنے علاقے میں ہم خود سے لاگو کریں گے، کیونکہ موضوع وہاں بیٹھ کے شخص نہیں بتا پائے گا کہ دیکھا یا نہیں دیکھا، مگر یہ کہ خود حکم دے دے کہ بھئی بر صغیر کے لیے مثلا چند برس پہلے ایسا ہوا تھا کہ مہاراجہ نے حکم دیا تھا کہ اگلے دن عید ہے تو سب نے عید منا لی تھی تو وہ حکم سے ہو گیا تھا. لیکن اگر حکم نہیں دے تو باقی جو 4 کرائیٹیریا ان میں سے جس چیز سے بھی آپ کو اطمینان ہو جائے اس میں تقلید کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر مجھے کسی ایک شخص کے کہنے پہ اطمینان ہو جائے کہ چاند ہے، اگرچہ وہ ہمارا مقلد نہیں ہے یا ہم اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کے کہنے پہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ آج پہلی ہے تو ہم اس کے علم کے اوپر عمل کریں گے، اسی لحاظ سے حکم کو مرتب کریں گے. اب سوال یہ سرکار کہ مثلا کسی شخص نے چاند دیکھ لیا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں نے چاند دیکھا اور پورا اس کا خطہ اور یہاں تک کہ حاکم شرع نے بھی حکم نہیں دیا، تب اس کے لیے کیا حکم؟ اگر شخص کو یقین ہو کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو کسی اور کے یقین کی یا کسی اور کے شک کے اس کے اوپر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا. شخص کے لیے اپنے لیے خود اس کے لیے، حتی دوسروں کے لیے نہیں لیکن اس شخص کے لیے اگر اس کو چاند دیکھنے کا یقین ہے تو اس کو اپنے یقین پر عمل کرنا پڑے گا اور وہ اپنے یقین کے اوپر عمل کرے گا اور اس کو کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. دوسروں کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے یقین پر عمل کریں لیکن خود اس شخص کے لیے
ضروری ہے کہ وہ اپنے علم پر اور اپنے یقین پر عمل کرے، اس کے لحاظ سے تمام احکامات کو جاری کرے، اگرچہ کسی اور نے اس کو قبول کیا ہو یا قبول نہ کیا ہو۔ اگر اس کو یقین ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اس چاند کے لحاظ سے یہ اپنے تمام احکام کو انجام دے گا۔ اگر ایک سوال اسی سے ہے جیسے مستحب روزوں کے بارے میں کہ عیدین جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ تو بالکل حرام ہے روزہ، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر عید ہیں، مطلب عید زہرہ ہے، عید غدیر ہے، عید مباہلہ جو ہمارا کیا تھا، تو اس میں روزہ رکھنا کس طرح سے ہے؟ عید مباہلہ کے دن تو روزہ رکھنا مستحب ہے، عید غدیر کے دن بھی تاکید ہوئی ہے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عید زہرہ کے دن روزے رکھنے کی روایت نہیں ہے، لیکن چونکہ ماہ ربیع الاول میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ان دنوں میں سے نہیں ہے جس دن روزہ رکھنا حرام یا مکروہ ہے، تو انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ بعض دنوں کے لیے یا بعض عیاد کے لیے تو باقاعدہ نص ہے ہمارے پاس کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جن کے لیے نص نہیں ہے اور اگر وہ مکروہ یا حرام دنوں میں سے نہ ہو تو انسان روزہ رکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عید مباہلہ یا عید غدیر کے لیے تو ہمارے پاس باقاعدہ نص موجود ہے روزہ رکھنے کی، لیکن عید زہرہ کے لیے روزے کی نص ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن خوشی منانے کی نص ہمارے پاس موجود ہے، اچھا لباس پہننے کی، خوشی منانے کی، اور تمام وہ کام جو ہم انجام دیتے ہیں خوشنودی اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ ہمیں انجام دینے چاہیے۔ اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب کچھ سوالات سرکار ظفر عباس صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم، قرآن کے حروف مقطعات کیا ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کا مطلب نہیں ہے تو ان کا قرآن میں آنا کیا سبب بنتا ہے؟ دیکھیں قرآن میں حروف مقطعات تو وہ حروف ہیں جو بعض سوروں میں شروع میں ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے، یا بعض سوروں میں الف لام میم کے را ہے، یا بعض تو کاف عین میم صاد ہے، اس طرح سے بہت سے حروف ہیں۔ یہ حروف مقطعات کو جو اکثر علماء تفسیر نے کہا ہے کہ یہ رموز قرآن میں سے ہے، بعض نے کہا نہیں انہی حروف کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو ترتیب دیا، یعنی حروف کی مدد سے ہی کلمے لکھے جاتے ہیں، کلمے کی مدد سے جملے بنتے ہیں، اور جملے کی مدد سے انسان ایک دوسرے سے اپنی بات کہتا ہے، ورنہ اصل تو یہی حروف ہیں، اگر یہ حروف نہ ہو تو پھر کلمہ نہیں بنے گا، کلمہ نہیں بنے گا تو جملے نہیں بنیں گے۔ تو بعض نے تفسیر یہ کی کہ یہ حروف مقطعات اصل میں اشارہ ہے کہ انہی حروف کے ذریعے سے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور تم تک پہنچایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور بعض نے اس کو رموز میں سے قرار دیا کہ یہ رمز ہیں جو امام علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کے پاس ہیں، اور انشاءاللہ جب اہل علم اور اس کے جاننے والے آ جائیں گے تو وہ اس وقت اس راز کو ظاہر کر دیں گے۔ تو بہت سی چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جو ذکر ہیں لیکن ہمیں اس کے معنی و مفہوم صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، اور اس کی خاص ایک وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کے اصل مفسرین سے قرآن کو حاصل نہیں کیا، یعنی جس سے ہمیں قرآن لینا چاہیے تو ان سے ہم نے قرآن اس طرح سے نہیں لیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا۔ ایک قوم نے آگے بڑھ کر اپنے حساب سے تفسیر کرنا شروع کر دی، قوم نے اپنے حساب سے تعویل کرنا شروع کر دی، قوم نے اپنے علماء کو آگے کر دیا، لہٰذا یہ کہنا کہ اگر ہیں تو ہمیں معنی معلوم ہونا چاہیے، بالکل معلوم ہونا چاہیے کیونکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہماری ہی غلطیوں کے نتیجے میں بہت سے علوم ہم سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں، تو ہمیں معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں علم، اس میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں مقصد ہے، مقصد کے جاننے والوں سے یا مقصد کو ہم تک پہنچانے والوں سے ہم نے صحیح سے اس چیز کو حاصل نہیں کیا، اور امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو بہت سے رموز ظاہر ہونے ان میں سے بہت سے رموز اس طرح، بعض علماء کی نظر میں نہیں، یہ کوئی رموز کی بات نہیں ہے، انہی حروف کی وجہ مدد سے قرآن لکھا گیا ہے، تو یہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اصل حروف ہیں اور ان حروف کے جمع ہونے سے یہ قرآن ترتیب پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں رموز ہیں، اور اس رموز کو صاحبان رموز جب بہتر سمجھیں گے تو ہمارے لیے آشکار کر دیں گے۔ تو کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بیکار وہاں پر ہے، ہمیں علم نہیں ہے، کسی نہ کسی سبب سے ہے کہ انشاءاللہ جب اس کا اصل اور حقیقی وارث آئے گا تو وہ ہمارے سامنے بیان کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور خاص بات یہ ہے کہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو رموز ہمیں معلوم ہیں، جو روایتیں ہمیں معلوم ہیں، جو معنی ہمیں معلوم ہیں، انسان اگر ان پر عمل کرے تو یقیناً وہ جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں اس کے لیے بھی ہم آمادہ ہو جائیں گے اور وہ بھی ہمیں معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تفسیر بالرائے کی بات کرتے ہیں، کچھ افراد کو میں نے خود یہ سنا ہے کہ وہ جب اپنی تقریروں میں ان حروف مقطعات کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنی تفسیر بناتے ہیں، آیا کہ وہ خود اپنی تفسیر نہیں بلکہ کسی اور چیز پر وہ کرتے ہیں، تو یہ کتنا جائز ہے اور اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اگر انسان کسی حروف کی یا کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے اور صاحب علم ہے اور اپنے علم کی مدد سے اس چیز کو واضح کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے جی، اور دلیل سے مراد ہماری وہ دلیل جو ائمہ علیہ السلام تک پہنچتی ہو یا روایت کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، کیونکہ انہی کے پاس اصل علم تفسیر ہے، کیونکہ اور اگر یہ نہ بیان کریں تو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہاں سے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے یا وہاں تک بات پہنچ رہی ہے اور دلیل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی عقلی دلیل کے یا نقلی دلیل کے انسان گفتگو کر رہا ہے اور صرف اپنی بات کو کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں ایسا ہے اور میری نظر میں ایسا ہے، تو انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے اور قرآن کی تفسیر کو تفسیر بالرائے سے انجام نہیں دینا، بلکہ کسی بھی چیز میں تفسیر بالرائے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو صاحبان تفسیر ہیں ان کی بتائی ہوئی باتوں کے نتیجے سے نکال کر کوئی چیز اگر انسان پیش کر رہا ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا ہے اور اس حدیث میں یہ کہا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو اگر یہ نئی بات بھی لگ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دو حدیثوں کے ذریعے سے وہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی دلیل کے یا بغیر کسی ائمہ علیہ السلام کی کسی حدیث یا روایت کے کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو اس کام سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، خاص طور سے زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے کن کن چیزوں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سوال انہوں نے جو کیا ہے وہ کیا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے عمرہ حج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ عام طور سے جو زکوٰۃ کا جو استعمال ہے وہ فقراء اور مساکین اور اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اپنا سالانہ خرچ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اپنا سالانہ خرچ نہیں ہے اس کے اوپر حج واجب ہی نہیں ہے، تو جس کے پاس خرچ نہیں ہے اس کو زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو اس کا ہدف زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے وہ مدد ہو سکے جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لہٰذا اس مال کو اس طرح کے امور میں خرچ کرنا چاہیے، لہٰذا اس سے عمرہ کرنا یا اس سے حج کرنا یہ صحیح نہیں، مگر یہ کہ مستحب زکوٰۃ تو کوئی شخص کسی اور کو دے اور اس سے کہے کہ تم حج کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہو جائے گا اور اس کے اوپر حج، اس کو حج بذل بھی کہتے ہیں۔ تو حاکم شرع کی اجازت سے یا کہ انسان آ کر کہے کہ تمہارے سال بھر کے خرچ کی ذمہ داری میری، تم حج کر لو، یا مثال کے طور پر میں تمہیں خرچ کا پیسہ دے رہا ہوں تم حج کر لو، ایک انسان آگے کہے کہ اس سال حج کا اتنا خرچ ہے اور میں آپ کو حج کا خرچ دے رہا ہوں، آپ جا کر اپنا حج انجام دے دیجئے، اگر انسان قبول کر لے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جائے گا، اگرچہ اس کے اوپر سالانہ خرچ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن حج کا خرچ چونکہ کسی اور نے برداشت کر لیا ہے تو یہ حج کر سکتا ہے اس طرح کے پیسے سے جو کسی اور نے اس کو صرف حج کرنے کے لیے دیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے جو زکوٰۃ کی مقدار ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ اسے حج یا عمرہ کیا جا سکے، بلکہ اسے روزمرہ کی جو ضروریات زندگی ہیں اور اس طبقے کی ضروریات زندگی جس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر زیادہ خرچ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر زیادہ توجہ کرنی چاہیے تاکہ ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ حل کی جا سکیں اور اس کے معاملے کو آسان کیا جا سکے۔ اب اسی سے ملتا سوال ہے، عرفان صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غیر سید لڑکی یا کسی غیر سید کا زکوٰۃ دی ہوئی سے سید لڑکی کی شادی میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عام طور سے اگر جب تک خمس یا دیگر رقومات شرعیہ کے ذریعے سے سید کی مدد کی جا سکتی ہو تب تک اسے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہو تو پھر یہ زکوٰۃ اس کے اوپر دی جا سکتی ہے اور سید کی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی خاص شرائط میں کہ جب خمس کی رقم نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے سید کی مدد کرنے کا، تو پھر اس زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد شادی کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں ایک غیر سید کی زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب تک خمس یا اس قسم کی کوئی اور رقم موجود ہے تب تک زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اگر اب اس میں سوال میرا ہی ہے، یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ حکم شرعی کیا ہے، یعنی جیسے خمس کے لیے حاکم شرع کی اجازت لینا ضروری ہے کہ اگر آپ سہم امام جو دے رہے ہیں کس جگہ اور کیسی، ان کا اجازہ ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟
زکوٰۃ دینے کے لیے جس پہ واجب ہو گئی زکوٰۃ اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ حاکم شرع یا اس کے انتخاب شدہ یا منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے جن کے پاس اجازے ہوتے ہیں انہی کو دیا جائے، تاکہ انسان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے مستحق تک پہنچا دیا ہے، ورنہ اس کے اوپر ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ مگر یہ کہ یہاں سامنے لوگ موجود ہیں، اس کے اپنے لوگ موجود ہیں، چونکہ زکوٰۃ شہر سے باہر نہیں جانی چاہیے، اسی شہر میں استعمال ہونی چاہیے جب تک شہر میں مستحق موجود ہیں، لہٰذا اگر اپنے علاقے میں اس کو معلوم ہے، اس کو علم ہے کہ ان کو ضرورت ہے اور یہ مستحق ہیں اور وہ دے سکتا ہے تو وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے علم کے ذریعے سے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اور اپنے علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں پریفرنس بھی اپنے علاقے کے لوگوں کو دی جانی چاہیے زکوٰۃ دینے میں حد اقل، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بہتر ہے کہ جب تک اس شہر یا اس علاقے میں ضرورت مند ہے تو اس کو دوسرے علاقے میں لے جایا نہیں جا سکتا، لہٰذا اپنے علاقے میں ضرورت مند لوگوں کو دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہاں کوئی ضرورت مند نہ ہو یا آپ کو علم نہ ہو کہ ضرورت مند کون ہے اور کون نہیں ہے، تو پھر حاکم شرع کی اجازت یا اس کے نمائندے کی اجازت سے ہی یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اگر اب جیسے زکوٰۃ یا خمس اس طریقے کے دیگر چیزیں، مثلا ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور خاص طور سے آج کی اس دنیا میں جہاں پر ترویج کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس پہ ترویج دین ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور فرمائیں کہ کس طریقے سے لوگ مدد کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو دینا کیسا ہے؟ بالکل ایک بہترین طریقہ زکوٰۃ کا مصرف یا خمس کا مصرف یا دیگر صدقات کا مصرف، یہی آج کا جو ہمارا سوشل میڈیا پلیٹفارم ہے، چاہے ہمارا چینل ہو چاہے دیگر چینلز ہوں، ان کے پاس براجے کے اجازے بھی موجود ہیں، خمس کے لیے بھی موجود ہے، زکوٰۃ کے لیے موجود ہے، صدقات کے لیے بھی موجود ہے، ان کو دینا چاہیے۔ اور حتیٰ اس کے علاوہ بھی جو لوگ امور خیر میں خرچ کرنا چاہتے ہیں انہیں امور خیر میں سے ایک بہترین امر خیر آج کے دور کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خصوصاً چینلز جو سیٹلائٹ چینلز ہیں یا یوٹیوب چینلز ہیں یا کیبل چینلز ہیں جو آج کل کے رائج چینلز ہیں، ان میں دینا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جس طرح سے آپ کسی مسجد کو جب بنا کرتے ہیں تو جب تک اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے آپ کو ثواب ملے گا، آپ حسینی کی تعمیر میں مددگار ہوتے ہیں جب تک اس میں مجلس ہو رہی ہے آپ کو ثواب ملے گا، اسی طرح آج کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اگر آپ مذہبی چینل کی اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو یہ پروگرامز جو بن رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا پروگرام ہو چاہے دیگر پروگرامز ہوں، تو جب تک یہ پروگرام آن ایئر ہے، جب تک یہ پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہے، جب تک یہ پروگرام فیس بک پہ ہے، نہ جانے کتنے ہزار لوگ کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام سے آشنا ہو رہے ہیں، تو جس طرح اس مجلس کا ثواب میں آپ شریک ہیں، جس طرح اس نمازی کے ثواب میں آپ شریک ہیں، اسی طرح اس کار خیر میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب چاہے آپ خمس کے ذریعے سے شریک ہوں، چاہے خمس کے ذریعے سے شریک ہوں، چاہے زکوٰۃ دے کے شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں واجبات میں سے ہو جاتی ہیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اگر لوگ خود سے دیں جس طرح سے دینا چاہیے انہیں، اور اپنی کیفیت کے لحاظ سے اور اپنی آمدنی کے لحاظ سے اگر وہ ایک بہترین کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین کار خیر یہی ہے کہ سیٹلائٹ چینلز اور یوٹیوب چینلز اور کیبل چینلز کی مدد کی جائے، تاکہ آپ سہیم ہوں اس ترویج راہ اہل بیت علیہ السلام میں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے ان لوگوں پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ امام نے راوی نے پوچھا کہ آپ کے امر کو زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علم کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ یہ سیٹلائٹ چینلز، یہ میڈیا پلیٹ فارم آج کل بہترین طریقہ ہیں علوم اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنے کا۔ تو جو انسان اس میں 10 روپے 20 روپے 2 روپے جو بھی اس کے پاس میں ساتھ ہے مدد کر رہا ہے تو اتنے حد تک وہ سہیم ہو جائے گا۔ اور آج کی مثال کے طور پر کل ایک مجلس امام باڑے میں ہوتی تھی جو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، وہ وہاں ہوئی 100 لوگوں نے 200 لوگوں نے 1000 لوگوں نے 10,000 لوگوں نے سنی اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جب آپ نے یوٹیوب پہ کوئی چیز ڈال دی تو وہ موجود ہے اس کے اوپر، نہ جانے وہ کب تک اس پہ رہے گی اور نہ جانے کس علاقے سے کب کوئی انسان اس کو سن کر دین حق کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے ثواب میں آپ شریک ہو جائیں۔ یہ تو روز محشر پتہ چلے گا جب نام اعمال کھولا جائے گا۔ لیکن جس طرح نیک اعمال میں انسان کو مددگار ہونا چاہیے اور اس سے اس کو دنیا اور آخرت میں سعادت ملے گی، اس میں سے ایک بہترین چیز چینلز کا سپورٹ کرنا اور سوشل میڈیا سائٹس کا سپورٹ کرنا ہے، تاکہ علوم اہل بیت نشر ہو سکے اور ہم مخالفین کا بھی مقابلہ کر سکیں اور اہل بیت علیہ السلام کو دنیا سے متعارف کرا سکیں۔ جزاک اللہ احسن تم۔ ناظرین، یقیناً یہ دعا بھی ہے کہ ہم
اسی راہ پر چلتے رہیں کہ جہاں پر ہم گامزن ہیں، اور خداوند متعال سے بھی یہ دعا ہے کہ جو ہمارے کوششیں اور کاوشیں ہیں اس کو قبول کر، اور تاکہ ہم اسی طریقے کی محنت کرتے رہیں اور تمام علوم آل محمد کی ترویج کرتے رہیں۔ بحمداللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اس کا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ پھر ملاقات ہوگی، اور بہت سارے سوالات کے ساتھ۔ آپ کے سوالات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے جواب بھی آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے ہماری ٹیم کے ساتھ، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔